کہ کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان. نعت شریف بھی شروع فرمائیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ایک کلام حضرت، بہت خوبصورت کلام ایک شاعر نے لکھا، ایک عرض ہے حضور سے، وہ میں پیش کرتا ہوں. ہاں باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا باندھے ہاتھوں کی باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا باندھے ہاتھوں کی. اور صدقہ زغرا کا علی کا حسن کا صدقہ صدقے ان سب کے میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار. اور دیکھ لوں آپ کو جی بھر کے تو نبضیں ٹوٹے رخ انوار سے چلمن کو اٹھائے رکھنا رخ انوار سے چلمن کو اٹھائے رکھنا باندھے ہاتھوں کی. اور اس کلام کا آخری اور سب سے خوبصورت شعر شاعر فرماتے ہیں کہ ذرائے خاک کو خورشید
خورشید بنانے والے ذرائع خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا باندھے ہاتھوں کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کے لحن میں مزید برکت عطا فرمائے. بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی پیش فرمائی. اور تھوڑی سی آج طبیعت ناساز ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ جس پیارے انداز میں عبد الباسط اجمیری صاحب نے کلام کا آغاز کیا ہے، ہم زیادہ وقت انشاءاللہ آج کے دن میں عبد الباسط صاحب کو دیں گے جزاک اللہ. تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم محظوظ ہو سکیں. اور یہ کیفیات ہے. ہمارے بزرگ رحمہم اللہ صوفی کمال بابا نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا کیفیات سالک کو کہیں سے کسی جگہ سے میسر آ جائے تو اس کیفیت کا مزہ لینا چاہیے. واہ. بسا اوقات بزرگ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا معاملہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ وہ جو مرغا ہے اس کے آذان دینے پر بھی ان پر کیفیت طاری ہو جاتی تھی، تو وہاں سے بھی اس کیفیت کو لے لیا کرتے. انبیاء کرام رحمہم اللہ کا یہ معاملہ رہا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت جس طرح کی روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے تلاوت کرتے تھے تو اس تلاوت قرآن سے کیفیت لے لیا کرتے تھے اور اپنا مال و متاع سب کچھ اس کیفیت پر لٹا دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. اور جس پر اس کیفیت کے اثرات طاری ہو جائیں عبد الباسط بھائی تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ مجھ سے لے لے، اللہ اکبر. اور جو کیفیت میں تو مجھے مبتلا کیے ہوئے ہے واہ. وہ کیفیت چلتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے. واہ واہ کیا بات. یہ رہا ہے بزرگوں کا معاملہ. سبحان اللہ. اور یہ ہمارے اسلاف ہمارے سلاسل کے بزرگوں کی بھی اس طرح کی کیفیت ہوا کرتی تھی. اور بڑے بزرگوں کے تو باقاعدہ اس کیفیات کے اندر وصال تک ہو گئے. اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس کیفیتوں کو برقرار رکھے. اور یہ ہماری جو محفل ہے بزرگوں کے تذکرے اس محافل کے اندر ہم نے خصوصی طور پر رکھے تاکہ بزرگوں کا فیضان ہمیں نصیب ہو، ان کی مزید قربت ہمیں نصیب ہو، اور ان کے صدقہ وسیلہ سے حضور کی کامل محبت ہمیں نصیب فرمائے رب تعالی. اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہم ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے بڑا کمال آپ کو عطا فرمایا، شرف عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی نصیب فرمائی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خصوصی انعام یہ تھا کہ انہیں بچپن ہی سے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت و شفقت میں پرورش اور تربیت کی سعادت میسر آئی. اور تربیت کرنے والے کون تھے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کا ظاہری سبب بزرگان دین رحمہ اللہ فرماتے کہ یوں ہوا کہ قریش قحط سالی کی وجہ سے
سخت تنگ دستی کا شکار تھے۔ ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، ظاہر ہے انہیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو خوش حال تھے، مشورہ دیا کہ ہمیں ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعفر اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کفالت اپنے ذمہ لے لی اور کہا کہ میں علی کی کفالت کروں گا۔ تو یوں سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے بچپن سے لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک کم و بیش 30 سال کا عرصہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و معیت میں رہنے کا شرف نصیب، اور یہ بڑی کمال اور سعادت کی بات، اور یہ تمام سعادتیں دیگر اصحاب کو بھی نصیب ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہمارے، ان کو بھی قربت خاص نصیب ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، جو کہ خلیفہ دوم ہے، انہیں بھی قربت خاص نصیب ہوا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قربت خاص نصیب ہوا، تیسرے ہمارے خلیفہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ کم و بیش 30 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہے۔ تو سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو تعلق تھا وہ قریش مکہ کے ممتاز خاندان بنی ہاشم سے تھا، اور حرم کعبہ کی خدمات، زمزم پلانے کے انتظامات اور اس کی نگرانی کے علاوہ حجاج کی رہنمائی اور راحت رسانی بھی اس خاندان کا محبوب مشغلہ تھا۔ یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی اور آپ کے جتنے بھی خاندان کے لوگ تھے، ان کا یہی مشغلہ تھا کہ حجاج آتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، پانی پلاتے تھے، ان کو زمزم پلاتے تھے، اور دیگر جو ہے ان کے جو انتظامی معاملات تھے وہ ان کے سپرد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور بعثت مبارکہ نے اس خاندان کو اور مزید عروج بخشا اور معزز اور ممتاز بنایا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے نجیب الطرفین ہاشمی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک۔ یہ آپ کا پورا شجرہ ہے۔ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خاندانی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ قربت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مقام خاص نصیب فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ اعزاز اور اکرام بھی آپ کو ملا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا آپ کا انعام اور اکرام ہے۔ انشاءاللہ یہ مناقب کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ میں عبد الباسط اجمیری صاحب سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ وہ اسی طرح مدح سرائی جو ہے وہ سلسلہ اس کو آگے بڑھائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ، آج ہم نے کہا نا کہ آج زیادہ وقت انشاءاللہ آپ کو دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ محظوظ ہو سکے۔
صلی علی نبینا صلی علی محمد ہاں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جان کی رحمت للعالمین کے میں صدقے جان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں اور میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے اور میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں سرکار سنتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی کیونکہ فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں سرکار سنتے ہیں سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سبحان اللہ.
جہاں بھی ہو وہیں سے دو وہیں سے دو صدا صدا سرکار۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف اور مقام بخشا ہے کہ سائل دنیا کے کسی کونے میں ہو، بس وہ محبت سے حضور کو پکارے تو حضور ضرور کرم نوازی فرماتے ہیں، سنتے ہیں، جواب عنایت فرماتے ہیں، خبر گیری فرماتے ہیں، دستگیری فرماتے ہیں، اور فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، ہمیں یہی سکھایا، ہمارے ایمان کو پختہ کیا ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر فریاد کرنے والا حال اظہار میں حضور کو فریاد کرے اور حضور فریاد رس ہیں اور وہ فریاد رسی نہ فرمائے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ حضور ضرور کرم نوازی فرماتے ہیں۔ بات یہ ہے یقین کی۔ ہمارے بزرگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ بیٹا یقین ہی سب کچھ ہے، اگر یقین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس یقین سے ہی ایمان ہے، اس یقین سے ہی سارا معاملہ ہے، اور اس یقین ہی کی دولت سے لوگ مرادیں پاتے ہیں۔ اب خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز ہند الولی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ہم نے عرس منایا، بالکل، اور یہ جو 6 تاریخ ہے خواجہ خواجگان کی تاریخ ہے، اور ہمارے سلسلے کے اندر ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ حسن دادا میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، انڈیا سے آپ کا بھیسوڑی شریف سے آپ کا تعلق ہے، تو ان کا جو عرس ہے وہ بھی 6 تاریخ کو۔ تو اب ہمارا اعتقاد اور یقین ہے بزرگوں کے اوپر، تو اس اعتقاد اور یقین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء اللہ کے تصرفات خاص بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ بالکل، بے شک۔ آج ایک واقعہ مجھے یاد آیا، قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے یہ واقعہ ہمیں بتایا تھا حضرت دادا حسن میاں کا، وہ آپ کو شیئر کرتا ہوں میں، کیونکہ ہماری اس محفل کے اندر ہمارے بزرگوں کا ذکر لازمی ہوگا، یہ لازمی حصہ ہے ہمارے بزرگوں کا ذکر کا ہونا۔ حضرت دادا حسن میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک خلیفہ اور مرید تھے، انہوں نے ایک محفل کا انعقاد کیا ہوا تھا اور بڑے اہتمام کے ساتھ انہوں نے انتظامات کیے ہوئے تھے۔ تو اس محفل کی تیاری کے اندر، جس طرح ہمارے ہاں سالانہ محفل کی تیاری ہوتی ہے، تو ہم پورا سال کوشش کرتے ہیں ہم تیاری کے حوالے سے کہ یار ہم نے اپنے بزرگ کو بلانا ہے تو اس طریقے سے ہم نے تیاری کرنی ہے، اہتمام کرنی ہے۔ اب دادا حسن میاں پیر و مرشد تھے ان کے، تو بڑی تیاری انہوں نے کی ہوئی تھی اس پروگرام کی، اور تیاری نہ بھی ہو تو ایک عقیدت اور محبت پیر سے وہ اپنی ایک حیثیت اور اہمیت رکھتی ہے کہ میرے گھر کی دہلیز کے اوپر میرے مرشد کے قدم لگیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ تو ہمارا اعتقاد و یقین ہے کہ جہاں جس جگہ پر اللہ کا ولی اور درویش کے قدم لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کو بھی شرف والا بنا دیتا ہے۔ یہ ہمارا اعتقاد و یقین ہے۔ اب وہ پوری تیاری کے ساتھ وہ انہوں نے پروگرام کا جو ہے وہ انتظامات کیے ہوئے تھے۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ ان کا ایک بیٹا تھا، اس کو اچانک جو ہے اس کی طبیعت خراب ہوئی، اور طبیعت اس حد تک خراب ہوئی کہ اس بچے کا وصال ہو گیا۔ اللہ۔ اب جب وصال کا معاملہ ہوا، اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہاں بچے کا وصال ہوا، وہاں پر دادا حسن میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اپنے گھر سے نکل چکے ہیں یہاں اس محفل کے اندر شریک ہونے کے لیے، سارے آپ کے مریدین بھی، متعلقین بھی۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو، گھر کی خواتین کو یہ تاکید فرمائی، تاکید کی، کہا کہ کوئی بھی آہ و بقا نہ کرے، اور اس معاملے کو محفل کے اختتام تک پوشیدہ رکھیں۔ میں نہیں چاہتا
کہ اس بچے کے وصال کی وجہ سے میرے پیر مرشد کے آنے کا جو معاملہ ہے وہ رک جائے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خراب ہو جائیں. تو اور کسی سے جو ہے اس بچے کے معاملے کا وصال کا تذکرہ نہیں کرنا. بالکل. اور کہا کہ کپڑا ڈال دو بچے کو. کپڑا ڈال دیا گیا. یہاں پر حضرت دادا حسن میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ وہ تشریف لے آئے محفل کے اندر. محفل کے اندر جو ہمارے سلسلے کا طریقہ رہا ہے کہ ختم خواجگان کا سلسلہ جو ہے وہ ہوا. اب جو خلیفہ صاحب تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کبھی دادا حسن میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھتے, تھوڑی دیر ہوتی تو پھر اندر چلے جاتے, پھر واپس باہر آ جاتے, پھر اندر چلے جاتے. اب یہی سلسلہ, کیونکہ وہ یہاں کے بھی معاملات دیکھ رہے تھے اور وہاں کے بھی معاملات ان کے پیش نظر تھے کہ کچھ معاملہ وہ نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ مطلب زور زور سے رونا شروع کر دیں اور پیر و مرشد تک یہ معاملہ. اب یہ بار بار جب اس طرح کا سلسلہ ہوا تو دادا حسن میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس خلیفہ کو بلایا, بولا ادھر آؤ. بولا یہ محفل کے آداب کے خلاف ہے کہ تم بار بار اٹھتے ہو, پھر جاتے ہو, پھر آتے ہو, تم بیٹھ کیوں نہیں جاتے ایک جگہ. کہا حضور وہ پیچھے دیکھ رہا تھا میں اس لیے. تو کہا تم اتنے پریشان کیوں ہو, اچھا تم کیا سمجھتے ہو ہمیں نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. کام مجھے اندر لے چلو. دادا حسن میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کو اندر لے کر گئے اور کہا کیا ہوا, کیوں پریشان. کہا اس بچے کو کچھ نہیں ہوا, یہ بچہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اس کے سر کے اوپر اسے ہاتھ رکھا اور کپڑا ہٹایا, کہا اٹھو اٹھو اٹھو, ایسے آپ نے فرمایا. اور وہ بچہ جو کہ وصال کر گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حیاتی نصیب فرمایا اور بچہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا. سبحان اللہ. اور کہا بھائی یہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو اپنا محفل کا معاملہ کیا کہنے. واہ. وہ گھر والے حیرت میں کہ جس بچے کے جسم کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو چکا تھا روح نکلنے کے بعد, لیکن یہ میرے مرشد کی کرم نوازی اور تصرف خاص دادا حسن میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ زندہ کرامت کہ آپ نے اپنے اس خلیفہ کے بیٹے کو جو ہے وہ زندہ فرمایا. سبحان اللہ. تو اب یہ سارا یقین کا معاملہ ہے, اس مرید کے بھی یقین کا معاملہ ہے. تو اس یقین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم نوازی فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو حیات نصیب فرمائی. تو اصل چیز جو ہے یقین کی ہے. تو یہ جو 6 تاریخ ہماری گزری ہے دادا حسن میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی گزری ہے, ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ کتنے بڑے بزرگ کا دن جو ہے وہ گیا ہے. دادا حسن میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے زبردست جلیل القدر اولیاء اللہ میں سے. دادا حسن میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ دادا عثمان میاں ہیں, اور دادا عثمان میاں کے خلیفہ ہمارے پیر و مرشد قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کرامات قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ نے ذکر کیے. ایک اور کرامت میں بتاؤں گا کلام سننے کے بعد. عبد الباسط بھائی ایک اور کلام پیش. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بزرگوں کی بات چل رہی ہے تو میرے ذہن میں کلام آتا ہے پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا, میں پیش کرتا ہوں. جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں
جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے غلاموں کی، چمک رہی ہے جبینیں تیرے غلاموں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، اور خدا کے واسطے اب کھول ان پہ باب عطا، خدا کے واسطے اب کھول ان پہ باب عطا، جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں، جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، اور نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ سبحان، بہت کمال، بہت کمال، ماشاءاللہ۔ اور یہ حقیقت ہے، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعتاً یہ جو لو لگانے والے لوگ ہیں نا، ان کو بڑا شرف بخشا، بڑے کمال عطا کیے، بڑے تصرفات عطا کیے، اور انہی تصرفات کا صدقہ ہمیں مل رہا ہے، بے شک ہم انہی تصرفات سے مستفید ہو رہے ہیں، اور یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں، یہ پوشیدہ جوہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو کمال عطا کیا، اپنے اس کمال کو وہ ظاہر نہیں کرتے، لیکن چیدہ مقامات پر ظاہر بھی کر دیتے، جیسے کہ میں نے ایک واقعہ ذکر کیا دادا حسن میاں کا، اور میں نے کہا تھا کہ کلام کے بعد ایک اور کرامت آپ کی پیش کروں۔ ہمارے سلسلے کے ایک اور بزرگ ہیں جو کہ دادا حسن میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اور مرید ہے، اور کورنگی کے اندر آپ کا مزار ہے،
صوفی یعقوب علی شاہ سے رحمۃ اللہ تعالی، بڑے زبردست جلیل القدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی درویش، اور قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ فرماتے ہیں کہ چہل کاف کے وہ زبردست عامل تھے، واہ اور دادا حسن میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا فیضان آپ کو نصیب ہوا۔ کیا آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں دادا حسن میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ گیا ہوں، تو میرا گھر دادا حسن میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر سے اتنا دور تھا کہ کراچی سے حیدرآباد اتنا دور تھا، تو میں جو ہے بڑا سفر کر کے حضرت سے ملاقات کے لیے ان کے گھر پر پہنچا۔ اب جب گھر پر پہنچا تو رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، تو آپ کے جو خادم تھے ان کو میں نے کہا کہ بھائی دادا حسن میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میں ملاقات کے لیے بڑی دور سے آیا ہوں، اور اس دور کے سفر کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں، رات کافی ہو گئی، رات کے تقریباً کم و بیش 12 بجے، تو آپ نے کہا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس خادم نے آپ کو روکا اور کہا کہ بھائی اس پہر کے اندر تو حضرت جو ہے وہ خلوت میں ہوتے ہیں، صحیح، اور اپنی عبادت کے اندر مصروف ہوتے ہیں، ان کو تو ہم اس وقت میں ملاقات کے لیے نہیں کسی سے ملوا سکتے۔ ابھی خادم کی اور حضور صوفی یعقوب علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات ہوئی رہی تھی کہ اندر سے دادا حسن میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آواز دی اور کہا کہ یعقوب کو اندر بھیج دو۔ واہ ابھی بتایا نہیں، لیکن چونکہ آپ صاحب نظر، صاحب کمال، صاحب حال بزرگوں میں سے، تو آپ اندر تشریف لے آئے۔ اندر تشریف لے جانے کے بعد ملاقات آپ نے کی، ملاقات کرنے کے بعد کافی دیر تک سلسلہ رہا، تو کہا کہ حضور اب مجھے اجازت دیجیے کیونکہ مجھے بڑا دور جو ہے جانا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ گھر کی مسافت کتنی، یہاں سے حیدرآباد کے اندر جتنا ہمارا آنا جانا ہوتا اتنی مسافت، اور رات کا بھی پہر تھا۔ تو دادا حسن میاں نے کہا کہ تم کیسے جاؤ گے گھر اپنے؟ کہا حضور جیسے آیا تھا ویسے ہی جاؤں گا۔ کہا ابھی تم اس گیٹ سے جاؤ گے تو یہ ہے کہ جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہو جائیں گے اور پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، تم ایک کام کرو، اس کھڑکی سے چلے جاؤ، گیٹ سے نہ جاؤ، کھڑکی سے چلے جاؤ۔ صوفی یعقوب علی شاہ سرکار فرماتے ہیں کہ اب چونکہ مرشد کا حکم تھا اور کہا کہ بھائی گیٹ سے نہیں جانا، لوگ پریشان ہو جائیں گے، کھڑکی سے جانا۔ آپ نے اپنے مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کھڑکی سے، اس دور کے اندر کھڑکیاں بڑی ہوا کرتی تھی، آسانی سے بندہ جا سکتا، آپ کھڑکی سے باہر نکلے اور اندھیرا تھا، اور یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں یہ قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ سے ہم نے سنا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کھڑکی سے جیسے ہی میں قدم رکھے باہر نکلا ہوں، ابھی میں نے 3 سے 4 قدم چلے تھے، اندھیرا تھا، اور تھوڑا سا آگے میں چلا ہوں، تھوڑی سی روشنی ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر پر موجود ہوں، گھر کے صحت میں موجود ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہیں۔ یہ دادا حسن میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کہ گھر کی جو مسافت تھی ان کو 3 قدموں پر 4 قدموں پر پورا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بزرگوں کو یہ شرف عطا کیا۔ یہ جو 6 تاریخ حضرت دادا حسن میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ ہے، اور اللہ نے بڑا آپ کو مقام اور شرف عطا کیا۔ ایک اور کرامت آپ کی، آخری کرامت کو میں سناؤں گا ایک اور کلام کے بعد، عبد الباسط پیش کر، مولا علی کی انشاءاللہ منقبت بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رفیق ضیاء صاحب کا لکھا ہوا ایک مشہور زمانہ کلام میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، اور محبتوں کا صلہ کون سے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، اور میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ زندہ ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میری حیات کا سارا مدار آپ سے ہے، میری حیات
کا سارا مدار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. ماشاءاللہ، بہت کمال. اللہ تعالیٰ حضور کی کامل محبت نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص نصیب فرمائے. بزرگوں کا تذکرہ چل رہا ہے اور بزرگوں کی بات ہو رہی ہے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا بھی تذکرہ ہوا اور انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. مولا علی کے بھی مناقب ہم گاہے بگاہے جو ہے وہ بھی سنیں گے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے فضائل الکرام جو مناقب ہیں آپ کے بڑے ہیں اور بڑے کمالات اللہ نے آپ کو عطا کی. اور قرآن کے آئینے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر قرآن کے اندر، تفسیر ابن عباس انہی کی تفسیر ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس قدر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حق میں قرآن کریم کے آیات نازل ہوئی، کسی اور کے بارے میں اس طرح نہیں ہوتے. سبحان اللہ. نزلت فی علی 300 آیات، کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں قرآن کی 300 آیات کا نزول ہوا ہے. واہ واہ واہ. چند آیات آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. ایک آیت قرآن مجید فرقان حمید کی ہے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. یہ آیت وہی ہے کہ جس نے آپ کی تائید کی اپنی نصرت اور مومنوں سے. اس آیت کا نزول جو ہے وہ آپ کے حوالے سے ہوا. اسی طرح یہاں مومنین سے جو مراد ہے اس آیت کے اندر وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مراد. اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا آپ کے حق میں جو آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ جو آیت ہے آپ اکثر سنتے ہیں. تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. تو اس آیت مبارکہ میں مفسرین فرماتے ہیں کہ صادقین کی معیت سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سنگت اور معیت مراد. سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور آیت، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے حبیب فرما دیجئے اللہ تعالی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں. اس آیت میں فضل اللہ سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور رحمتہ سے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مراد. کیا اسی طرح ایک اور آیت، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہدا منہ، تو کیا ایسے منکر لوگ اس کی مثل ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر اور اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک گواہ بھی آ گیا. تو اس آیت کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ من کانا علی بینۃ، کہ جو روشن دلیل پر ہیں، اس سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور شاہدن سے مراد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. کیا تو اسی طرح بے شمار آیات ہیں کہ جو آپ کے حق میں نزول ہوئی. اسی طرح آپ مظہر کمالات انبیاء، اللہ نے آپ کو یہ شرف بھی بخشا.
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی فہمہ والى ابراہیم فی حلمہ والى یحییٰ بن زکریا فی زہدہ والى موسیٰ ابن عمران فی بطشہ فلینظر الى علی بن ابی طالب۔ واہ واہ واہ، اب اس کا ترجمہ بھی سن لیجیے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مظہر کمالات انبیاء ہے، حضور کی زبانی واہ سنیے۔ واہ، فرماتے ہیں کہ جو شخص آدم علیہ السلام کو ان کے علم میں، نوح علیہ السلام کو ان کی سمجھ میں، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے حلم میں، یحییٰ علیہ السلام کو ان کے زہد میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی گرفت میں دیکھنا چاہتا ہو، وہ علی بن ابو طالب کو دیکھ لے۔ واہ واہ واہ، کیا کہ کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان یہ اللہ، تمام جو سبحان کمالات ہیں وہ میرے علی کو عطا کیے۔ اور ایک اور روایت کے اندر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، واہ واہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِلَى يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ، یہی حدیث ہے، اور اس حدیث کا آخری جو حصہ ہے ایک اور روایت کے اندر اس میں یہ اضافہ فرمایا ہے، کہا کہ فی بطشہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب، آگے فرمایا ایک اور روایت میں وَإِلَى يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ، یعنی جو یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا نظارہ کرنا چاہے تو وہ علی کی زیارت کرے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ واہ، اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ، آپ کے مبارک چہرے کے اندر یہ تابانی رکھی، یہ روشنی رکھی۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے یہ مناقب حضور نے اپنی حدیثوں کے اندر ذکر کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ شرف بھی بخشا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، کہ روح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ملک الموت کے واسطے کے بغیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبض ہوئی ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو شرف واہ بخشا۔ واہ، روایت سن لیجیے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں نے نور کے تخت پر ایک فرشتہ دیکھا جس کا ایک پر مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تمام مخلوق اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ واہ واہ، اس کا ہاتھ مشرق و مغرب ہر جگہ پہنچ سکتا تھا۔ جبریل امین نے مجھے بتایا کہ یہ ملک الموت ہے۔ ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی کا کیا حال ہے؟ ملک الموت علیہ السلام نے پوچھا، آپ کے چچا زاد بھائی، جی حضور سے پوچھا جی جی جی، کہ آپ کے چچا زاد بھائی علی کا کیا حال ہے؟ کیا کہنے، میں نے پوچھا کہ تو علی کو جانتا ہے؟ ملک الموت علیہ السلام سے حضور نے پوچھا، اے ملک الموت تو علی کو جانتا ہے؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں؟ ملک الموت علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ تعالی نے آپ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سوا تمام مخلوق کی روح قبض کرنے کا کام میرے سپرد فرمایا، واہ 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 واہ، لیکن آپ کی اور علی کی روح میرے واسطے کے بغیر اللہ تبارک و تعالی خود حسب مشیت قبض فرمائے گا، جیسا کہ اس کے شان کے لائق۔
تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرف بخشا ہے اور یہ کمال بخشا ہے کہ جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ ملک الموت علیہ السلام کے واسطے کے بغیر قبض ہوئی ہے، اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی روح مبارکہ بھی حضرت ملک الموت علیہ السلام کے واسطے کے بغیر قبض ہوئی۔ اسی طرح آپ محبوب خدا ہیں۔ واہ واہ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالت فاطمہ، فقیل من الرجال، قالت زوجها۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محو گفتگو تھی، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کو یعنی آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ واہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سے۔ کیا پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں کون زیادہ محبوب تھا؟ تو فرمایا کہ فاطمہ الزہرا کے خاوند علی۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی محبوب رکھتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم۔ تو آپ کے یہی مناقب ہیں۔ مناقب تو بہت زیادہ ہیں، ہماری زبانیں چھوٹی ہیں، ہمارے قلم چھوٹے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے، آپ کے مناقب ختم نہ ہو۔ مولا علی کی شان ہم سنتے ہیں عبد الباسط اجمیری صاحب سے۔ من کن تو مولا من کن تو مولا من کن تو مولا مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا مولا 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 علی مولا من کن تو مولا۔ بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، قلندر بنے عشق میں جلنے والے، کتب بن گئے رنج و غم سہنے والے، اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ علی مولا مولا علی مولا من کن تو مولا۔ کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، اپنے حاجت رواں سے کہتا ہوں، کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، اپنے مشکل کشا سے کہتا ہوں، دور ہو جا نظر سے مشکل، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں۔ علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کن تو مولا۔ اور ہوئے کعبے میں پیدا، ہوئے کعبے میں پیدا، اور شہادت پائی مسجد میں، ہوئے کعبے میں پیدا
پیدا اور شہادت پائی مسجد میں. خدا کے گھر کا مالک وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی علی مولا. مولا علی مولا من کن تو مولا. آتی بھی کیسے چشم تغافل میں روشنی, آنکھوں پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے. دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کے باہر کھڑے رہے. مولا علی مولا مولا علی مولا من کن تو مولا. نام علی جو آ گیا میری زبان پر, جبریل مسکرانے لگے آسمان پر. منکر کی کیا مجال جو میرے گھر میں آ گھسے, نام علی جو لکھا ہے میرے مکان پر. مولا علی مولا مولا علی مولا. بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کن تو مولا. فہذا علی مولا ہاں من کن تو مولا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت ہی مدھ بھری آواز میں, بہت ہی خوبصورت آواز کے اندر عبد الباسط صاحب سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مناقب اور منقبت آپ سن رہے ہیں. بہت سارے احباب ہمارے ساتھ اس وقت لائیو موجود ہیں, اور فیض محمد بھائی نے ہمیں میسج کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی. انڈیا سے آپ کا تعلق, دعا کے لیے عرض کی, اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. عماد اللہ بھائی پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں, سلام کر رہے ہیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح عمران خان صاحب نے دعاؤں سے نوازا ہے, میسج کیا ہے, اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے. ایم ڈی ندیم الدین صاحب نے سلام کیا, وعلیکم السلام. ایم ڈی علیم الدین صاحب نے, اسی طرح بہت سارے احباب ہمارے ساتھ ہیں. محمد شہباز صاحب نے سوال کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نعت علی کی فضیلت اور کام لینے کا طریقہ عطا کریں. انشاءاللہ اب جو ہمارا ایک ٹاپک تھا اور اس پر بھی گفتگو کرنی تھی, تو انشاءاللہ ضرور ہم نعت علی شریف کے جو فضائل ہیں, مناقب ہیں, ضرور ہم بتائیں گے. اور ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر ہیں, اور وہ ہمارے پرماننٹ کالر ہیں ماشاءاللہ سے. ہر ہماری جو بزم ہے اس کے اندر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. فہد بھائی ہمارے ساتھ ہیں, تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے اندر ان سے بھی بات کرتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, لائیو کال کر سکتے ہیں 0311927088 کے اوپر. انشاءاللہ ہم اب کوشش کریں گے, ٹائم تو کافی زیادہ ہو گیا, لیکن کوشش کریں گے کہ جتنے احباب ہیں ان سے ہم بات کر سکیں, ہم ضرور کریں گے. اور اپنے سوالات بھی آپ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز, آپ کے سوالات بھی ہم شامل کریں گے. وہ احباب کے جنہوں نے ہمیں میسیجز کیے, اور پروگرام کے بعد بھی وہ میسیج ہمارے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, ان کے میسیجز ہم دیکھتے ہیں, اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر بھی ان کو جوابات دیے جائیں, اور لائیو کال کے اندر بھی ان کے سوالات کے ہم جوابات دیں. نعت علی شریف کی طرف ہم جاتے ہیں, اس کے فضائل اور اس کے جو استعمال کرنے کے جو طریقے ہیں اس کی طرف انشاءاللہ ہم چلے جاتے ہیں. دیکھیے یہ بہت ہی مبارک دعا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے کے بہت سارے احباب نعت علی شریف بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں, اور نعت علی شریف کو اپنے ورد میں رکھا ہوا ہے. اور خاص طور پر نعت علی شریف ہماری
رجب المرجب کے دن کے اندر خصوصی طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کے جو مریدین ہیں، خلفاء ہیں، متعلقین ہیں، محبین ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نعت علی شریف اپنے ورد میں رکھے ہوئے بھی ہے۔ اس سے قبل بھی زکاتیں بھی ادا کی ہوئی ہیں، اور گاہے بگاہے قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ سے بھی ہم نعت علی شریف کے فضائل، اس کے فوائد، اس کے ثمرات جو ہے وہ سنتے ہیں آپ کی ویڈیوز وغیرہ کے اندر۔ بڑی برکتیں اس کی۔ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے نعت علی شریف ہمارے بزرگوں کا خاصہ رہا ہے، سلسلے کے بزرگوں کا، کہ جب کبھی کوئی مصائب اور پریشانی لاحق ہو جاتی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے وسیلے سے، اس دعائے خاص کے وسیلے سے، نعت علی شریف کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ ہمارے سلسلے کے بزرگوں کا طریق رہا ہے، تو اس دعا کی برکت سے بڑے بڑے مصائب اور پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ اچھا، ایک تو معاملہ یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے باقاعدہ اس کے نصاب کو پورا کیا۔ اب اس کے نصاب کی مختلف صورتیں ہیں، ہم اس گہرائی میں نہیں جائیں گے، لیکن مختصراً میں بتاتا چلوں کہ اس کا جو نصاب ہے وہ بزرگوں نے مختلف اس کا ذکر کیا ہے کہ یکم رجب المرجب سے لے کر 13 رجب المرجب تک بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور اس کی ایک مخصوص تعداد ہے۔ اس تعداد کو پورا کر لیا جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس دعا کے خصوصی ثمرات وہ حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے فوائد خود کو بھی میسر آتے ہیں اور وہ دیگر لوگوں کو بھی مستفید کر سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اب چند چیزیں دیکھیے، بہت سارے احباب ہیں جو یہ ویڈیو بعد میں دیکھیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں بھی وہ زکوٰۃ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ سب کو یہ فائدہ دیں گی۔ اس نعت علی شریف سے قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ فرماتے ہیں کہ آپ ہر کام لے سکتے ہیں، ہر کام کے لیے اس نعت علی شریف کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سلوک کے منازل کو طے کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ میرے سلوک کے منازل طے ہوں، تو وہ اسی یہ نعت علی شریف کی نعت علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا رسول اللہ وبولایت سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ نعت علی شریف اگر کوئی اپنے سلوک کے جو منازل ہیں وہ تیزی سے طے کرنا چاہے تو قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ فرماتے ہیں کہ اسی دعا کی برکت سے وہ اپنے سلوک کے جو منازل ہیں وہ تیزی سے طے کر سکتا۔ اس کو اپنے ورد میں لے آئے، روزانہ پڑھے اس کو۔ ہوگا کیا؟ بزرگ فرماتے ہیں وہ لوگ بہت فائدے میں رہتے ہیں کہ جو کسی بھی عمل کو فقط اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ کم فائدے میں رہتے ہیں کہ جو کسی ایک مقصد کے لیے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کا معاملہ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی عمل آپ کریں، اگر آپ اس عمل کی زیادہ برکات لینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، کسی جن موقع لحاظرات اس کے لیے نہ پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو اس سے حاصل نہیں ہوں گی، اللہ نے چاہا تو بالکل حاصل ہو جائیں، لیکن اس کے جہاں فوائد ہیں وہ نقصانات بھی ہیں۔ اگر کوئی حاضرات کے لیے اس کو پڑھنا چاہے تو حاضرات تو ہو جائے گی، جنات کے لیے پڑھنا چاہے جنات حاضر تو ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد
اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں، اس کے شرائط کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے جو رجعت وغیرہ کے معاملات ہیں وہ بڑے خطرناک۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھنا چاہے وہ پڑھے، تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ رجعت کا جو خطرہ ہے وہ اس سے ٹل جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کے قرب خاص کے حصول کے لیے اس دعا کو پڑھ رہا ہے، نعت علی شریف کو۔ اس کی برکتیں اس کو ملیں گی، اس کے ثمرات اس کو ملیں گے، سلوک کے تمام منازل اس سے طے ہو سکے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیماری کے حوالے سے اس کو استعمال کرنا چاہے تو بزرگان دین رحمہم اللہ اس کا طریقہ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے نعت علی شریف کی، تو اپنے پاس زکوٰۃ کے دوران، ادا کرنے کے دوران، ایک جو ہے پانی کا جگ رکھ لے یا ایک بوتل رکھ لے پانی کی، اسی طرح تھوڑا سا نمک جو ہے وہ بھی رکھ لے، اسی طرح سرسوں کا تیل رکھ لے اپنے پاس، اسی طرح گلاب کے پھول رکھ لے اپنے پاس، یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح چینی جو ہے اپنے پاس رکھ لے زکوٰۃ کے دوران۔ اب جب وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد پانی پر، سرسوں کے تیل کے اوپر، چینی کے اوپر، نمک کے اوپر دم کر لے، اور دم کرنے کے بعد اسی طرح اس کو اپنے پاس دم کر کے رکھتا رہے۔ جب یہ زکوٰۃ کا مرحلہ پورا ہو جائے، ادا کر لے، تو پھر اب اس کو سنبھال کر رکھ لے ساری چیزوں کو۔ اس میں سے تھوڑی تھوڑی سی چیزیں خود استعمال کر لے، یعنی پانی ہے تو وہ پانی پی لے تھوڑا سا، چینی ہے تو تھوڑی سی چینی کھا لے، نمک ہے تو وہ کھا لے تھوڑا سا، اسی طریقے سے جو وہ سرسوں کا تیل ہے وہ چاہے تو لگا لے، چاہے تو نہ لگائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گلاب کے جو پھول ہیں کسی اللہ کے ولی کی جو مزار ہے، اللہ کے ولی کے دربار ہیں، مزار ہیں، یا پھر مزار نہیں ہے تو کسی قبرستان کے اندر اس کو رکھ لیں۔ اب یہ جو پانی ہے، یہ چینی ہے، یہ نمک ہے، جیسے بعد میں ضرورت پڑتی ہے اس کو آپ استعمال کے اندر لے سکتے ہیں۔ یہ پانی آپ کے شفا کا کام ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس بیمار کو اگر یہ پانی آپ پلائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا یابی عطا کرے۔ اس کا طریقہ یہ کہ ایک تو یہ آپ نے پانی تیار کر لیا، آپ کے پاس آتا ہے کوئی شخص بیمار ہے، شدید بیمار، وہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور وہ بیماری میری جا نہیں رہی، علاج بھی کروا رہا ہوں، سب کچھ، تو اب آپ نے کیا کیا، 11 مرتبہ نعت علی شریف پڑھ لیا، 7 دفعہ پڑھ لیا، 21 دفعہ پڑھ لیا، 13 دفعہ پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد پانی کے اوپر دم کیا اور اس پانی میں سے تھوڑا پانی نکال کر اس میں ملا کر اس کو دے دیا، کہا جاؤ اس پانی کو صبح دوپہر شام استعمال کرو، کھانے میں استعمال کرو، چائے میں استعمال کرو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ تمہارا جو بھی مرض ہے وہ جلدی دور ہو۔ یہاں تک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی رعایت جتنی پختہ ہوگی جس بندے کی، اور قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ فرماتے ہیں کہ یہ نعت علی شریف جو ہے یہ چھوٹی دعائے سیفی ہے۔ اچھا، ایک تو دعائے سیفی بڑی ہے، جو شخص دعائے سیفی کے ثمرات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نعت علی شریف سے اس کے ثمرات لے سکتا ہے، وہی ثمرات اس کو ملیں گے۔ اگر وہ بڑی دعائے سیفی نہیں پڑھ سکتا اور اس کے جو بھی قواعد و ضوابط ہے اس کو پورا نہیں کر سکتا تو وہ نعت علی شریف سے بھی وہی ثمرات وہ لے سکتا ہے۔ اب یہ جو پانی ہے، اس پانی کو کسی بھی امراض کے لیے آپ دے سکتے ہیں، یہ بھی استعمال کا اس کے طریقہ ہے نعت علی شریف کا۔ اب آ جائیے چینی کسی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے۔ حب کے جائز جتنے بھی کام ہیں محبت کے، تو ان حب کے جائز کاموں میں آپ اس چینی کو استعمال میں لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ بھائی میرے بھائیوں میں آپس میں ناچاکیاں رہتی ہیں، ہمارا کاروبار ہے بڑا اچھا چل رہا تھا، اچانک جو ہے
रंजिशें पैदा हुई और उन रंजिशों की वजह से आपस में भाई सब उलझ चुके हैं और बड़ी परेशानी है, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो आप कुछ ऐसा करें कि हम भाइयों में मोहब्बत पैदा हो। तो आप उनको कहें कि भाई आप 1 पाव चीनी ले आए, उनसे चीनी मंगवाए। आपके पास जो चीनी पड़ी हुई है उसमें से थोड़ी सी चीनी लेकर उस चीनी में मिला लेनी है, और मिलाने के बाद फिर आपने उसके ऊपर नादे अली शरीफ पढ़ना है। वो आपकी मर्जी है, 13 दफा पढ़ने, 11 दफा पढ़ने, और 41 दफा पढ़ने, 33 दफा पढ़ने, 111 दफा पढ़ने। जितनी ज्यादा पढ़ेंगे उतनी उसकी तासीर आपको मिलेगी। तो अब आपने वो पढ़कर वो चीनी दे दी और आपने कहना है कि भाई ये चीनी आप इस्तेमाल करें, और इस चीनी के इस्तेमाल के हवाले से उनको पाबंद करें कि भाई आपने इस नियत के साथ देना है कि उनके दिलों में जायज मोहब्बत पैदा हो, नाजायज नहीं। या ये भी मामला, यहां ये भी मामला कि एक औरत आती है और इस मामले के अंदर बुजुर्ग जो है बड़ी एहतियात करते थे। हुब के अमल में, बुग्स के अमल में बड़ी एहतियात करते। ये जो है औरत आई और कहने लगी कि मेरा खावंद मेरा ख्याल नहीं रखता, आप कुछ ऐसा करें कि मेरा खावंद जो है मेरा ख्याल रखे। अब आपने क्या किया, तहकीक नहीं की, क्योंकि आपके पास ना तजर्बा है ना ही बुजुर्गों का इस तरीके से मतलब सोबत के मामलात हैं। तो ना तजर्बेकारी की वजह से हो सकता है कि आपका अच्छा अमल भी बुराई के अंदर चला जाए। इसमें बड़ी एहतियात करनी है। अब वो औरत आई और कहने लगी कि मेरा शोहर मेरा ख्याल नहीं रखता, मेरा कहा नहीं सुनता, आप कुछ ऐसा करें कि वो बस मेरी बात सुने। आपने क्या किया, वही चीनी आपने उसको दे दी पढ़कर, और उसने शोहर को पिलाना शुरू कर दिया। अब जब शोहर को वो पिलाना शुरू किया तो हुआ ये कि जायज नहीं नाजायज मोहब्बत पैदा होना शुरू हो गई, और इस नाजायज मोहब्बत का वो बीवी गलत फायदा उठा रही है और उसको गुलाम बना दिया। जो कह रही है वो मान रहा है, जिस तरह हुक्म कर रही है वो सुन रहा है, क्योंकि वो अब एक तरह से अमल की गिरफ्त के अंदर आया। ये भी ठीक नहीं। अगर इस तरह का मामला होता है और जो लेने वाला और ये आने वाला साइल है वो नाजायज तरीके से लेगा तो बस औकात उसके नुकसानात भी होते। तो यहाँ इस मामले के अंदर बुजुर्ग बड़ी एहतियात फरमाते, कहते हैं कि बेटा ये हुब के और बुग्स के मामले से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि आपको अल्लाह ने नजर नहीं दी है, आप साहिब नजर नहीं है, तो आप नहीं कुछ भी वो कर सकते, पता नहीं कर सकते आपके पास वो। अब जिन बुजुर्गों की सोबत में हम रहे हैं अब्दुल बासित भाई, वो तो साहिब नजर थे। हमारे एक दरवेश बुजुर्ग, अक्सर हम उनका जिक्र करते हैं, सूफी कमाल बाबा नक्शबंदी मुजद्दिद रहमतुल्लाह, साहिब नजर, और उनकी अल्लाह तबारक तआला ने बुजुर्गों से ताल्लुक का भी एक मामला रखा था। साहिब नजर तो थे ही, बड़े बड़े औलिया रहमुल्लाह का की कुर्बत का और उनसे एक ताल्लुक था। आज एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ ताकि औलिया अल्लाह की मोहब्बत मज़ीद हमारे दिल के अंदर पैदा हो, और उसमें एक दर्स भी है। क़िबला सूफी कमाल बाबा नक्शबंदी मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास एक औरत आती है और वो आकर बैठती है और कहती है कि मैंने अपने खावंद को अपने ताबे करने के लिए आपसे अमल करवाना, आप कुछ ऐसा करें कि मेरा खावंद मेरे ताबे हो, मेरी बात सुने, मेरी बात। बाबा जी ने कहा भाई तेरे खावंद का नाम क्या है? उस खातून ने
بابا جی کو نام بتایا. جب نام بتایا تو بابا جی توجہ فرمائے تو جو نام بتایا جا رہا ہے اس کے خاوند کے حوالے سے وہ سامنے ہی نہ آئے, اس کا نظام سامنے ہی نہ آئے. اچھا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرا خاوند ہے, صحیح جبکہ اس کا کوئی خاوند نہیں ہے نہیں ہے. اور اس کا کوئی نظام سامنے نہیں آ رہا, اور یہ جس کو اپنا خاوند بتا رہی ہے تو اس کا تو اس کے رشتے سے کوئی تعلق نہیں. بابا جی نے کہا کہ بی بی تو کل آنا, کل بات کریں گے. کہا ٹھیک ہے بابا جی, چلی گئی. اچھا, بابا جی سے ہمارا معاملہ ایسا تھا کہ بابا جی ہمارے ساتھ اپنی جو تصرفات ہیں, معاملات ہیں, شیئر کر لیا. تو مجھ سے بابا جی نے یہ سارا معاملہ شیئر کیا, اور اچھا اس میں بھی میری اصلاح تھی بالکل مجھے سکھانے کے لیے کہ کامران صاحب آپ کا چونکہ شعبہ ہے عملیات کا, اور اس عملیات کے شعبے میں ہر طرح کے شخص سے واسطہ پڑے, تو آپ کو الرٹ رہنا ہے, کچھ بھی اس طرح کا. بابا جی نے کہا کہ کلا. اب یہ سارا واقعہ بابا جی مجھے سنا رہے ہیں. کہتے ہیں کامران صاحب اس طرح خاتون آئی اور اس طرح کا معاملہ اس نے بتایا. میں نے توجہ کی, اس کا خاوند کوئی بھی نظر نہ آیا, میں نے اس کو بھیج دیا. کہا بابا جی پھر کیا ہوا؟ کہا کہ رات کو میں نے ٹلی والے بابا سے ملاقات کی. اچھا, اب میرے لیے یہ جملہ بابا جی سے سننا یہ نیا تھا, یہ ٹلی والے بابا کیا. تو میں نے کہا بابا جی یہ ٹلی والے بابا کون آ گئے؟ بولے ٹلی پنجابی زبان کے اندر گھنٹی کو کہتے. اچھا, اور ہم لوگ پیار سے محبت سے ٹلی والے بابا کہتے ہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی. واہ 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 واہ, کیونکہ ان کے مزار کے ارد گرد کھڑکیوں کے اوپر اور آس پاس گھنٹیاں لگی ہوئی, اس لیے ہم ان کو پیار سے ٹلی والے بابا کہتے. رات کو بابا جی سے, کمال بابا سے ملاقات ہوتی ہے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی. اب آپ دیکھ لیے کس مقام کے بزرگ ہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ, کس مقام کے بزرگ, اور آپ کرم نوازی فرما رہے کمال بابا کے پاس آ کر اور شرف بخش رہے. بابا جی کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی تو حضور لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ حضور یہ جو خاتون ہے اس کا معاملہ کیا ہے, چونکہ میں توجہ کرتا ہوں اس کے خاوند کی طرف تو اس کا خاوند مجھے نظر ہی نہیں آتا, تو اس طرح حجاب کیوں آ گیا, جبکہ یہ کہتی ہے کہ میرا خاوند ہے اور میرا خاوند ہے اور یہ میں اس کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ کمال تو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کون ہے اور اس کا معاملہ کیا ہے. کہا کہ حضور دکھانا چاہتے ہیں, کرم نوازی فرمائے. اچھا, کمال بابا جس حجرے میں بیٹھا کرتے تھے, ہماری بیٹھک بھی وہیں ہوتی تھی, تو آپ کی ایک طرف کی سامنے والی جو دیوار ہے وائٹ ٹائل ہے اس کی, آپ کی دیوار پر لگی ہوئی. تو کمال بابا کہتے ہیں کہ یہ جو پوری وائٹ ٹائل تھی یہ پوری کی پوری وائٹ ٹائل اسکرین بن گئی. اچھا, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کسی اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس اسٹوڈیو کے اندر, اس سینما کے اندر وہ ایک فلم چل رہی. اب بابا جی کہتے ہیں کہ ایسے آپ نے جیسے اشارہ کیا تو وہ جو دیوار تھی اس میں کچھ منظر جو ہے وہ چلنا شروع.
اور دکھایا گیا باہر کا حصہ گھر کا. کہا دیکھو یہ جو گھر ہے یہ اس عورت کا گھر ہے جو تمہارے پاس ہے. اور آگے گئے, منظر دکھایا تو بڑا عجیب معاملہ تھا. پتہ نہیں یہ ذکر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس میں تربیت ہے ہمارے لیے. اس عورت کا کمرہ دکھایا گیا اور اس عورت کے کمرے کے اندر وہ کسی غیر مرد کے ساتھ برے فعل میں مبتلا تھی. شراب بھی پڑی ہوئی تھی اور دیگر معاملات بھی تھے. گھڑی دکھائے گی, کہا دیکھو وقت, تو اس وقت تقریباً رات کا 1-1:30 بج رہا. اس گھر کا سارا منظر دکھانے کے بعد کہا کہ اب ایک اور منظر دیکھو. اب منظر غائب ہوتا ہے, دوسرا منظر دکھایا جاتا ہے, دوسرا گھر دکھایا جاتا ہے اور اس گھر کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ یہ گھر ہے, اس کو دیکھو. جیسے ہی اس گھر کو دکھاتے ہیں تو اس گھر کے اندر کمرے دکھائے جاتے ہیں. اس کمرے کے اندر ایک فرد اپنے 3 بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ سو رہا ہے, دکھایا گیا کہ دیکھ لو. کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ وہ شخص ہے جس کا نام اس خاتون نے, اس عورت نے تمہیں دیا ہے. صحیح. وہ عورت اور وہ جو بندہ تھا وہ غیر تھے, معاملات ان کے عجیب تھے, وہ بھی اس کا شوہر نہیں تھا. اور یہ جو بندہ جو تمہیں دکھا رہا ہوں یہ بھی اس کا شوہر نہیں. کہا کون ہے پھر؟ کہا کہ اس کی بازار کے اندر 3 دکانیں ہیں, 3 دکانوں کا مالک ہے, اور یہ اپنی زندگی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزار رہا ہے. یہ عورت اس بندے کو پھنسانے کے لیے اور ان 3 دکانوں پر قبضہ کرنے کے لیے, اسے اپنے تابع کرنے کے لیے عمل کروانا چاہ رہی ہے تم سے, اس لیے حب کروانا چاہیے. اور یہ کہا کہہ کر کہ مجھے شوہر کے لیے کر, جبکہ اس کا شوہر ہے ہی نہیں. اب کمال تمہیں سب دکھا دیا, سب تمہاری مرضی ہے, تم اس کے لیے حب کرو یا نہ کرو. بابا جی نے کہا حضور کرم نوازیا آپ نے, چلے گئے رخصت. اگلے دن وہ عورت دوبارہ آتی اور دوبارہ آنے کے بعد کہتی ہے کہ بابا جی آپ نے مجھے آج بلایا تھا. کہا کس لیے بلایا تھا؟ کہا وہ میں شوہر کو تابع کرنے کے لیے عمل کروانا چاہتی ہوں, اور اس عمل کروانے پر جو خرچہ ہوگا وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں, بس آپ میرا یہ کام کریں. تو بابا جی نے کہا کہ کون سے شوہر کا عمل کے لیے عمل؟ تیرا جو حقیقی شوہر ہے اس کو تو انتقال ہوئے تقریباً 11 سال ہو چکے ہیں, اور وہ تیری بری حرکات کی وجہ سے ہی قبرستان پہنچ گیا. اور جس بندے کے لیے تو تابع کرنے کے لیے حب کروانے کے لیے جا رہی ہے تو وہ اس کا تو تیرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ وہ تیرے نکاح میں نہ کچھ, ان کی تو اپنی زندگی لائق گزر. تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ بزرگ ہیں لیکن وہ غیر شرعی کام نہیں کرتے ہیں, اس لیے شرعی بنا کر ان سے کام لوگے تو ہو جائے گا شاید. اچھا اچھا, لیکن مجھے نہیں پتا کہ تھا کہ آپ کو اس حد تک علم ہوگا. آپ بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے, وہ میرا شوہر نہیں ہے. اور اب جب ساری چیزیں میری کھل گئی ہیں تو میں بالکل واضح کر دوں گی کہ میں اچھی عورت نہیں ہوں. میرا کام یہی ہے لوگوں کو پھنسانا, ان کے ساتھ برائی کرنا اور ان کے مال و متاع کو حاصل کرنا. اب آپ میرا کام کریں گے؟ انہوں نے کہا بی بی کہ تیرا یہ کام کر کے میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. تو ناراض ہوتی ہے
ہو جا, مجھے تجھ سے لینا دینا نہیں ہے, نہ تیرے پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں, ہم لوگ فقیر لوگ ہیں تو ہمارا یہ کام نہیں ہے. لیکن یہ تو نے اچھا نہیں کیا, کسی درویش کو آزمانے کے لیے بھی اس طرح کا معاملہ نہیں کرا. خیر وہ چلی گئی. بابا جی نے یہ سارا واقعہ مجھے سنایا, اور سنانے کے واہ بعد واہ. میری تربیت کی اور کہا کامران صاحب بہت ساری عورتیں آپ کے پاس آئیں اور اپنے حب کے حوالے سے شوہر کو تابع کرنے کے لیے, عمل کے لیے کہیں, لیکن بغیر تحقیق کے نہیں پڑھنا علم. تو یہ عمل تو بہت ہے, اس کی تاثیرات بہت ہیں, لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی اپنی جگہ. تو جو شخص جائز محبت کے لیے اس کو پڑھے گا تو دینے والے کو بھی اس کا فائدہ ہوگا, اور لینے والا جو عمل کرنے والا ہے وہ بھی فائدہ ہوگا, ورنہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں. تو یہ جو چینی ہے اس کو حب کے لیے استعمال کر سکتے. اسی طرح یہ جو نمک ہے, یہ نمک ناجائز کاموں کو, ناجائز کاموں سے روکنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نمک لے لیں اور اس نمک کے اوپر آپ نے نعت علی شریف پڑھی ایک تعداد کے اندر, مخصوص تعداد کے اندر, اور اس مخصوص تعداد کے اندر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں فہد بھائی, ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فہد بھائی, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فہد بھائی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ خیریت سے ہیں؟ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا ماشاءاللہ؟ جی ہاں ماشاءاللہ پروگرام دیکھ رہا تھا, بابا کا واقعہ سنا میں نے, جی میں نے کال کرتا ہوں. ماشاءاللہ سے بہت زبردست پروگرام چل رہا ہے. ایسے خوبصورت کی آمین اسی طریقے سے آپ کنٹینیو رکھیں, لوگوں کو بزرگان دین کی فیض مستفیض ہوئے. آمین. اور ماشاءاللہ بہت اچھی نعتیں پڑھی عبد الباسط بھائی نے. اللہ تعالیٰ ان کی آوازیں میں خوب برکت عطا کرے. کچھ اشعار پیش کریں گے؟ میں اشعار پیش کرتا ہوں نصیر الدین نصیر کے, تو اجازت ہے آپ کی؟ جی جی بالکل. جی اب کہتے ہیں کہ ان کے انداز کرم ان پہ آنا دل کا, ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا, نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا, گزری ہے مگر نہ جانا دل کا. واہ واہ. دل کی لگی روح دشمن کو بھی یا نہ لگانا دل کا. مشہور ہے زمانہ کہ ان کی محفل میں نصیر ان کے سن کی قسم. واہ واہ, کیا کہیں. انشاءاللہ یہ کلام ہم عبد الباسط بھائی سے بھی سنیں گے. ترنم کے اندر کلام کو سننے کی ایک اپنی کیفیت ہے. ماشاءاللہ زبردست کلام کا آپ نے. جی سرکار دیکھیں, آوازیں نہیں, یہاں دل دیکھے جاتے ہیں. آواز کی بھی ایک اپنی حیثیت اور اہمیت ہے کہ کیفیت بنانے کے لیے اچھے مترنم جو ہے خوش الہان ثنا خان کو محفل کے اندر لانا, یہ حضور کی سنت ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
مسند دینا، اس مسند پر بٹھانا اور اس مسند کو بٹھا کر ثنا خوانی سننا، تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ لیکن بات یہ کہ محبت اور دل کا معاملہ الفاظوں میں ترنم وغیرہ کے حوالے سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایک بندہ ہے بیچارہ، نہیں اس کے آواز نہیں اچھی لیکن دل بڑا ٹھیک ہے، دل بڑا کمال کا، تو بھائی وہاں تو وہ الفاظ دیکھے جاتے ہیں دل کے ساتھ، دل کی محبت کے ساتھ۔ آپ نے یاد کیا ہمیں، بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور کچھ کہنا چاہیں گے فہد بھائی؟ بہت اچھا آپ نے وظائف وغیرہ کے بارے میں بتایا، بہت ہی زبردست پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ اس میں خوب بڑی برکت دے۔ آمین، جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ سرکار یہی کلام جو ہے آپ پیش فرمائیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو جاری رکھیں گے اگر ذہن میں ہے۔ جی میں چند اشعار پیش کر دوں گا۔ ہاں ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا، دل کا ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا، دل کا ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا، دل کا ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ، دل کا ہائے وہ وقت وہ باتیں، ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ، دل کا ان کے انداز کرم، نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ، دل کا نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ، دل کا عمر گزری ہے مگر درد نہ جانا، دل کا عمر گزری ہے مگر درد نہ جانا، دل کا ان کے انداز کرم، دل لگی دل کی لگی بن کے مٹا دیتی ہے، دل لگی دل کی لگی بن کے مٹا دیتی ہے، روگ دشمن کو بھی یا رب نہ لگانا، دل کا روگ دشمن کو بھی یا رب نہ لگانا، دل کا ان کے انداز کرم، اور ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، ان کی محفل میں نصیر ان کے
तबस्सुम की कसम देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का उनके अंदाज़े करम। बहुत कमाल, बहुत कमाल। अल्लाह ताला मजीद लहन में बरकत अता फरमाए, मजीद करम नवाज़ी फरमाए। अब आहिस्ता आहिस्ता हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहे हैं और इख्तिताम पर हमारे क़िबला मियां हुजूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया के मलफूजात के हवाले से कुछ समाअत कीजिए। क़िबला मियां हुजूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया ने फरमाया कि हम फकत ज़बानी नहीं बल्कि हकीकतन अल्लाह तबारक व तआला को रब माने। अब साहिल ने सवाल किया कि हुजूर हकीकतन रब मानने से क्या मुराद है? आपने तो ये फरमाया कि हकीकतन रब माने, तो हकीकतन रब मानने से क्या मुराद है? तो आपने इरशाद फरमाया कि रब का माना है पालने वाला, बतदरीज मर्तबाए कमाल तक पहुंचाने वाला। उसी का अहद लिया गया, इसी बात का अहद लिया गया कि अल्लाह हमारा रब है। फिर यही अहद रोजाना 5 वक्त की नमाज में याद दिलाया गया, हर नमाज के अंदर, कि ये हमारा रब है। उसके बारगाह में सरबा सुजूद होते हैं ताकि बंदा भूल ना जाए। लेकिन बताओ, क्या हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि वो हमारा रब है? अगर हम यकीन रखते हैं कि वो हमारा रब है तो फिर रिश्वत क्यों लेते, फिर सूद क्यों खाते हैं, क्यों ये समझते हैं कि अगर मैंने चोरी नहीं की, दूसरे का माल ना दबाया तो मेरा गुजारा नहीं होगा। इसी तरीके से हम दीगर गुनाह क्यों करते हैं? आप फरमाते हैं कि सूफिया ने कहा कि अगर ये सब कुछ करते हैं तो ये सारी चीजें फकत हम ज़बानी इकरार कर रहे हैं, ज़बानी करते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, लेकिन हमारे दिल जो है मुतमईन नहीं है। सूफिया फरमाते हैं कि इस दिल को मुतमईन करना इसी सूरत में होगा कि हम रब को मानते हुए उस रब के मुनहियात से, मना करदा चीजों से अपने आप को रोक ले। अगर उसने सूद को मना किया है, रिश्वत को मना किया है, झूठ को मना किया है, बेहयाई को मना किया है, इन तमाम चीजों से अपने आप को रोक लें तो फिर यकीन की एक कैफियत पैदा होगी। इसी तरह मियां हुजूर से सवाल हुआ कि हुजूर ये बताइए कि मियां हुजूर ये सरकश जो नफ्स होता है इसका इलाज कैसे किया जाए, इसका इलाज क्या? तो आपने इरशाद फरमाया कि एक कुलिया है कि तकलील ताआम, तकलील कलाम और तकलील मनाम, यानी कम खाना, कम बोलना, कम सोना, ये जो है
ان 3 چیزوں پر بندہ جب عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے تو سرکش نفس کا جو زور ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا سرکش نفس کو فقط عبادت نہیں روکتی، عبادت آپ کریں وہ نفس نہیں رکتا، عبادت کرنے کے باوجود وہ اپنی سرکشی میں رہتا ہے، یہاں نماز سے باہر نکلے میں عورت کی طرف کہتا ہے کہ یار دیکھ لے اس کی طرف، تو بلکہ بھوک آپ کہتے ہیں روزہ اور بھوک کی شدت یہ نفس کو توڑتی ہے۔ جس کا نفس سرکش ہو وہ بھوکا اور پیاسا رہے، یعنی روزہ رکھے، خود بخود نفس کی سرکشی آپ فرماتے ہیں کہ ختم ہو جائے۔ اگر ہم پیٹ بھر کر کھائیں اور پھر سمجھیں کہ نفس کی سرکشی ختم کر دیں گے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آتش پر جتنا تیل ڈالا جائے آگ اتنی ہی تیز بھڑکتی ہے۔ اگر تم تیل سے آگ بجھانے کی کوشش کرو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ لہذا اگر نفس کی سرکشی کو دور کرنا چاہتے ہو تو اپنی ریاضت میں روزے کو اور اولاً ترجیح دو، کم سے کم کھانے کو ترجیح دو، کم سے کم سونے کو ترجیح دو، اور اگر ہم یہ سمجھے کہ ذکر اذکار چلا یا نمازیں پڑھ کر نفس کی سرکشی روک لیں گے تو میاں حضور دامت برکات قدسیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اس طریقے سے اپنے سرکش نفس کو نہیں روک سکتے، اس کے شر کو نہیں روک سکتے۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کو عمر خضری عطا فرمائے، آپ کی آل اولاد کی خیر فرمائے، آپ کے خلفاء کی، آپ کے مریدین کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بابا جی، بابا کمال بابا نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ انشاءاللہ شعبان معظم میں آپ کا عرس مبارک آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کی بھی عرس کی بھی تقریبات ہوگی، اور میں ابھی سے دعوت دے دیتا ہوں عبدالباسط صاحب کو کہ بابا جی کے اس میں بھی ضرور شریک ہوئیے گا، اور ساتھ ساتھ اب چونکہ آخری ہمارے مرحلہ ہے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو جو دعوتیں ہم نے دینی ہے پروگراموں کے حوالے سے وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ بڑی خاص الخاص دعوت کل کے پروگرام کی، 13 رجب کے پروگرام، ماشاءاللہ ایک پروگرام ہمارا ہوا ہمارے سلسلے کے خلیفہ مفتی آصف سعید قادری صاحب کے ہاں چھٹی شریف کا پروگرام ہوا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دادا حسن میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش قبول فرمائے۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے قدم رنجا فرمایا، وہاں گئے، شریک ہوئے، اور بڑی کیفیت تھی، محفل سما کا بھی تھا انعقاد، تو اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو صحیح کی ہے اس کو بھی قبول فرمائے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں اس پروگرام کا حصہ نہیں بن سکا، اس کے لیے میں نے آصف بھائی سے معذرت کی، لیکن یہ کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے سلسلے کے جتنے بھی پیر بھائی ہیں، خلفاء ہیں، وہ جہاں جہاں پروگرام کے لیے مدعو کرتے ہیں تو ضرور شریک ہوتا ہوں۔ کل کا جو پروگرام ہے ہمارا خلیفہ سلمان میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، خصوصی طور پر آپ کو قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی طرف سے تاریخ عطا ہوئی 13 رجب کی۔ کل کا پروگرام 13 رجب کا پروگرام ہے، اس پروگرام کے اندر ضرور شریک ہوئیے گا۔ سندھی ہوٹل کے اوپر آپ کا گھر کے قریب ہی پروگرام رکھا گیا ہے، قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ بھی اس میں جلوہ فرما ہوں گے۔ سندھی ہوٹل 2 ہیں، کنفرمیشن کر دیجیے۔ سندھی ہوٹل یہ 5E والی غالباً 5E اورنگی نہیں، یہ نیو کراچی سندھی سندھی ہوٹل، اصل میں ایک سندھی ہوٹل جاتا آباد میں بھی ہے، تو اچھا گائیڈ صحیح طرح ہو جائے۔ صحیح تو نیو کراچی سندھی ہوٹل پر جو ہے یہ پروگرام ہے، اس میں ضرور شریک ہوئیے گا، اور قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ بھی تشریف فرما ہوں گے۔ اس کے علاوہ اچھا وہاں کا جو پروگرام ہے وہ ہے 13 رجب کا منگل کا پروگرام، 13 رجب منگل کو پڑ رہی ہے، اس میں ضرور شریک ہوئیے گا۔ کل انشاءاللہ العزیز 12
रजब का, क्योंकि 12 तारीख क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया ने मुझे अता की है हज़रत ख्वाजा मुखलिसुर रहमान जहांगीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। तो उनकी फातिहा के हवाले से, ख़त्म ख़ाजगान महफिल नात के हवाले से कल प्रोग्राम रखा है, उसमें भी आप शरीक हो ताकि इन बुज़ुर्गों का मज़ीद फैज़ान अता हो। इंशाअल्लाह कल भी हम इसी तरह लाइव आएंगे और वो महफिल होगी हमारी, और ख़त्म ख़ाजगान भी होगा, महफिल नात का सिलसिला भी होगा। अब्दुल बासित भाई को भी इंशाअल्लाह हम दावत पेश करेंगे, तो कल भी इंशाअल्लाह इनसे कलाम वगैरह सुनेंगे। तो आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हुई, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में भी नाद अली शरीफ के मज़ीद जो है इस्तेमाल के तरीके, उसके फ़वाइद। अभी तो सिर्फ हम नमक तक पहुँचे थे और कॉल का सिलसिला हो गया। ये नमक बुग़्ज़ के हवाले से किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरीके से किसी को बुराई से रोकने के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते। इसी तरह आपने जो सरसों का तेल रखा है, इस सरसों का तेल किन किन कामों में इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर शरीर जिन्नातों का जिनके साथ साए का मामला हो, हाज़रियों के मामलात हो, वो किस तरह इस तेल से कंट्रोल किए जा सकते हैं, उसको किस तरह इस्तेमाल में लिया जा सकता है, वो भी इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। और इसके मज़ीद फ़वाइद भी इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा नाद अली शरीफ के खुसूसी नुकूश हैं, वो भी हम इंशाल्लाह तालीम करेंगे। और अल्लाह ताला से बस दुआ है कि अल्लाह ताला इससे सही को कबूल फरमाए, फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए ये सारा सिलसिला हमने किया। अल्लाह तबारक व तआला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला रियाकारी से महफूज फरमाए, दिखावे से महफूज फरमाए और तकब्बुर से महफूज फरमाए, इज्ज़ो इनकिसारी नसीब फरमाए। बुज़ुर्गों का फैज़ान ख़ुद भी हासिल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब्दुल बासित भाई से इख्तितामी तौर पर कोई भी एक कलाम, उसकी चंद अशार या कोई मनक़बत में पेश करता हूँ मौला अली की शान में। मैं पढ़ना कसीदा सुभान हक दे वलीदा, मैं पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, सारे सुनाओ हो नारा अलीदा, पढ़ना कसीदा अली मौला 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 अली मौला, सैयदा दशोख पीरां दा पीरे, सैयदा दशोख पीरां दा पीरे, ओ मैं की दसेवां ओ किन्ना अमीरे, हते तुल सिरातों अरशे उला तई, सारे दसारा हो रकबा अली दा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। एक आम बाले एक खास बाले हो, एक आम बाले हो एक खास बाले हो, जेड़ा खास बाले ओ सैयदा दलाले, हनेज़े ते चढ़ के कुरआन सुनाया, नेज़े ते चढ़ के कुरआन सुनाया, सबनू पढ़ाया हो सबनू पढ़ाया हो, कलमा नबी दा पढ़ना कसीदा, तू मुस्तफा दी अखियां दा नूरे, तू मुस्तफा दी अखियां दा नूरे, हो कुर्बान तेरियां अदावां ते हूरे, हो तेरे वजूद दी
خوشبو وچ مولا نورانی بدن نورانی بدن خلد دی کلیدہ پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 علی مولا. جزاک اللہ خیر. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم رحیم کریم پروردگار، ہمارا تیری بارگاہ میں آنا، تیرا تیرے محبوبوں کا تیرے نیک بندوں کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرما. مولا کریم ہماری ہمارے والدین کی، اساتذہ اکرام کی، امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. مولا کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، تنگ دستوں کو فراغ دستیاں عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، برسے روزگاروں کو ان کے حلال و طیب رزق میں خوب برکت وسعت عطا فرما. جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں ان کی تمام ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما. مولا کریم ہر قسم کی ناگہانی آفات و بلیات سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے نجات نصیب فرما. جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے خصوصی طور پر مولا کریم تمام کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. مولا کریم جن بچوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان کی رکاوٹ کو دور فرما. جو آسیب اثرات کا شکار ہے مولا ان کو شفا یابی نصیب فرما. جو بندشوں کی رکاوٹ کے سامنا کر رہے ہیں مولا ان کی بندشوں کو دور فرما. مولا کریم ہر قسم کے جادو ٹونے سے، آسیب اثرات سے، خطرات سے ہم سب کو، ہمارے اہل خانہ کو، دوست احبابوں کو محفوظ فرما. رب العالمین ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، نفس کے شر سے محفوظ فرما. مولا کریم ریاکاری سے محفوظ فرما، تکبر سے محفوظ فرما، عز و انکساری کی عظیم دولت نصیب فرما. مولا کریم بزرگوں کا خصوصی فیضان نصیب فرما. مولا کریم بزرگوں کا خصوصی فیضان نصیب فرما. قبلہ میاں حضور دامت برکات القدسیہ کو عمر خضری عطا فرما. آپ کا سایہ شفقت تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. آپ کی آل اولاد کی خیر فرما، آپ کی خلفاء مریدین کی خیر فرما. مولا کریم ہمارے قبلہ اور اللہ تبارک تعالی کے قرب رکھنے والے درویش بزرگ صوفی میاں محمد کمال بابا نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرما. آپ کے مدار پر انوار پر اپنی رحمت و رضوان کی بارشیں کا نزول فرما. صوفی سلمان میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما. مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرما. مولا کریم ان کی جو محفل ہے 13 رجب کی اس کو کامیاب فرما. مولا کریم اس محفل کا فیض لوٹنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین تیرے محبوبوں کا صدقہ جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا اور دعائیں دی اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا کریم ان کی دعاؤں کو تو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، اپنا کرم فرما. عبد الباسط بھائی عبد الباسط اجمیری صاحب کو اللہ تبارک و تعالی مزید ترقی عطا فرمائے، مزید کامیابی عطا فرمائے، مزید وسعتیں برکتیں عطا فرمائے. ہر قسم کے ناگہانی آفات سے بلیات سے محفوظ فرمائے. رب العالمین اس پروگرام کے انعقاد میں جن احباب نے کوششیں کی صحیح کی اس کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرما. اے خالق ہر بلندی و پستی شش چیز عطا بکن ہست، علم و عمل و فراغ دستی، ایمان و امان و تندرستی. ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلوا علیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.